اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی ذات آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کی ذات آپ کو خوشیوں والی، مسرتوں والی خوبصورت زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے اندر انسان کبھی خوش تو کبھی غم، بعض دفعہ رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے جس سے رب کائنات اپنے بندے کو آزماتے ہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسے معاملات کے اندر پھنس جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں ان معاملات سے کیسے نکلوں۔ ہاں، رب کائنات کی طرف سے کوئی غیبی مدد مجھے میسر آ جائے تاکہ میں اپنے ان معاملات سے بآسانی نکل سکوں، میرے یہ معاملات کامیابی کی طرف چل پڑیں۔ رشتوں میں رکاوٹ، کاروبار کے معاملے میں مسئلے مسائل، عدالتی کیس کے معاملے میں معاملات جو ہے وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، یا کسی سے آپ کا لین دین ہے، پیسوں کے کوئی معاملات ہیں، آسانی سے حل نہیں ہو رہے، پریشانی بنی ہوئی ہے، تو آج اس حوالے سے ایک انتہائی آسان اور قرآنی وظیفہ مجرب و مستند بزرگان دین کا بتایا ہوا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا۔ جب آپ توجہ نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے آپ کو کس طرح یہ وظیفہ عمل بتایا ہے۔ جب ایک عمل آپ شروع کریں، وظیفہ کریں، تو کوشش کریں کہ اس دوران کوئی دوسرا وظیفہ یا عمل نہ کریں، اس سے اس عمل یا وظیفے پہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ انسان جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، اور یہ مناسب نہیں۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ سورہ بقرہ پہلا پارہ، پہلے پارے کا آخری جو پیج ہے، وہاں پہ آیت نمبر 137 کا آخری حصہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیہ مبارکہ کا آخری حصہ ہے۔ اب آپ نے یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے کہ تنہائی میں آپ نے، یعنی اس وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، صبح کے وقت آپ یہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایسی تنہائی آپ کو چاہیے کہ جس میں شور شرابہ نہ ہو، ڈسٹربنگ نہ ہو، اور آپ کی مکمل توجہ اس وظیفے پر ہو۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 171 مرتبہ آپ نے یہ آیہ مبارکہ کا یہ حصہ تلاوت کرنا ہے، 171 ٹائم۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 کا آخری حصہ ہے یہ۔ اس کے بعد آپ نے یہ انگلیوں کے جو پور ہیں یہ بھی 30 ہیں۔ جب یہ 171 دفعہ پورا ہو جائے تو پھر آپ نے انگلیوں کے پور، شہادت کی انگلی سے آپ نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِحَقِّ یا حی یا قیوم، اب آپ نے بحق یا حی یا قیوم کا اضافہ کرنا ہے۔ ان 30 کے 30 پوروں پر آپ نے 30 مرتبہ
इस तरह पढ़ना है, फसयक्फिकहुमुल्लाहु वहुव समीउन अलीम बिहक़्क़ि या हय्यु या क़य्यूम। और जब ये मुकम्मल हो जाए पोरों पर, तो यहीं से आपने अपने लिए दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। निहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ आपने रब के हुज़ूर गिड़गिड़ा के दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरा ये मसला है, मेरा ये मामला चल रहा है, या मुझे ये परेशानी है, या ये रुकावट है, या अल्लाह इस रुकावट को दूर फरमा दे और मेरे हालात व मामलात को आसानी से हल फरमा दे। या अल्लाह तू ही जो है राज़िक है, तू ही हय्यो क़य्यूम है। या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है। या अल्लाह मेरी गैबी मदद फरमा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये अमल ऐसा है कि मैं 100% गारंटी के साथ आपको ये कह रहा हूँ, आपका कोई भी जायज़ काम होगा इंशाअल्लाह हल होगा। इस अमल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 4 महीने है। तो दुआओं में याद रखिएगा, कामिल यकीन शर्त है, कामिल यकीन के साथ ये अमल करें। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।